سب سے پہلے اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے فیکٹری میں آگ لگائی، جس نے حکم دیا، جس نے کیس خراب کیا، جس نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کی، جس نے سہولتیں مہیا کی، یا ان لوگوں پر جو بلا واسطہ یا براہ راست اس کیس میں ملوث رہے، اور ان تمام لوگوں پر بھی جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ آگ فلاں جماعت یا فلاں گروہ نے لگائی اور وہ پھر بھی اس کو سپورٹ کرتے ہوں۔ 8 سال پہلے اس کیس کا لولا لنگڑا فیصلہ سامنے آیا تھا جس میں ایم کیو ایم کے 2 کارکنان کو سزائے موت دی گئی، جبکہ ایم کیو ایم رہنما رؤف صدیقی، ڈاکٹر عبدالستار، علی حسن سمیت 4 رہنماؤں کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اب عوام خود فیصلہ کرے کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا یا مصلحتوں پر یا نا انصافی پر۔ اگر آگ خود لگی تھی تو اوپر سے نیچے تک تمام لوگ بری ہونے چاہیے تھے، اور اگر آگ لگائی گئی تھی تو کارکنان سے لے کے رہنماؤں تک جو لوگ اس کیس میں ملوث تھے ان کو چوراہے پر لٹکانا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 لوگ 258 یا 259 لوگوں کو جلا دیں اور ان کا انفرادی عمل ہو۔ باقی واللہ عالم۔ سعادت حسن منٹو نے کہا ہے نا کہ قانون کوٹھے پر بیٹھی ہوئی وہ بد اخلاق عورت ہے جو امیر کو تو میسر ہے لیکن غریب کی طرف تھوکتی بھی نہیں ہے۔ اب 6 سال بعد ان 2 لوگوں کو بھی بری کر دیا گیا لیکن انصاف ابھی بھی پورا نہیں ہوا۔ ان 14 سالوں کا حساب جو انہوں نے جیل میں گزارے، میڈیا ٹرائل چلا، کیا اب یہ رہا ہونے کے بعد معاشرے میں وہ عزت کی زندگی گزار سکیں گے؟ کیا ان کے اہل خانہ جو ان سے 14 برس دور رہے اور یہ اپنے اہل خانہ سے 14 برس دور رہے، اس پیار کا، اس احساس کا کون جو ہے وہ ہرجانہ بھرے گا؟ ان کی جوانی کے 14 سال ان کو کون لوٹائے گا؟ خیر، میری رائے اب بھی وہی ہے کہ آگ لگائی نہیں گئی تھی بلکہ خود لگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 لوگ جو ہے وہ 259 لوگوں کو جلا دیں اور ایک جماعت اپنے ہی 259 ووٹرز کو جلا دے، کیونکہ کراچی کے شہری تھے، سارے ایم کیو ایم کے ووٹرز تھے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ خود ملوث تھے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جماعت میں باقی لوگوں کو یہ معلوم ہو اور وہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروائیں، یا وہ اتنے بے حس ہو جائیں کہ پھر بھی اس جماعت کا حصہ رہیں۔ آپ لوگوں نے وہ کیس، جب یہ کیس جب شروع ہوا تھا تو اس ٹائم پہ جو فیکٹری مالکان تھے ان کو 3 سال کی قید ہوئی۔ اس کے بعد وہ لڑکانہ چلے گئے۔ لڑکانہ کس کے کہنے پر گئے ہوں گے یا کس نے بھیجا ہوگا، نام ای سی ایل میں ہونے کے باوجود وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ لڑکانہ جا کے انہوں نے بیل کروائی۔ اس کے بعد جب ایم کیو ایم بالکل ختم ہو گئی تھی تو ان کو پاکستان آ کے کیس لڑنا چاہیے تھا، لیکن عوام بہت سارے کیسز میں اپنے فیصلے خود سنا دیتی ہے۔ خیر، آج جب یہ لوگ 2 کارکنان جو ہیں ایم کیو ایم کے باعزت بری ہو گئے ہیں تو لوگ اب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ آگ لگائی تھی اور ان سے لگوائی گئی تھی یا ایم کیو ایم نے آگ لگائی تھی، لیکن ایم کیو ایم کے کارکنان جو ایم کیو ایم میں خود کام کرتے ہیں وہ لوگ اتنے بے حس نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے سینئر جرنلسٹ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی آگ اس ٹائم پہ خود لگی تھی۔ ایس ایس پی فاروق عوان کا بیان ہے کیا خود لگی تھی، لیکن ابھی جو سندھ اسمبلی میں بیٹھ کے ایس ایس پی فاروق عوان صاحب بیان کرتے ہیں کہ بھائی آگ جو ہے وہ لگائی گئی تھی۔ تو حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے۔ سیاسی انتقام، سیاسی اختلافات کے باعث ایم کیو ایم کے اوپر بہت سارے الزام لگے، ایم کیو ایم والوں نے دوسری جماعتوں کے اوپر بہت سارے الزام لگائے، لیکن اتنی زیادہ شہادتیں، 260 لوگوں کو شہید کر دینا، اس کے اوپر سیاست کرنا میرے خیال سے، یا پاکستانی عوام خود سوچے کہ 259 لوگوں کے اوپر سیاست کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ لوگ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریے گا کہ بھائی آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی، اور اگر لگائی گئی تھی تو اس کے کیا شواہد ہیں، کیونکہ ایس ایس پی فاروق عوان صاحب جو ہیں وہ پہلے کہتے رہے تھے کہ آگ نہیں لگی تھی، لیکن اب ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں، ایم کیو ایم کے سیاسی مخالف ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں آگ لگائی گئی تھی۔ ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ایم کیو ایم بھی آگ لگا سکتی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔